بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمامی حضرات پسند عزت و احترام سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں جھوم جھوم کر نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ رمضان مبارک کی بابرکت سازیں ہیں اور درود اس کریم اور لجپال آقا پر پڑھنا ہے جس کی وجہ سے ہم آج عیش و عشرت کی زندگیاں گزار رہے ہیں، تو کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وَأَمَّا نَوَالُهُ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اس مالک کائنات کا خالق ارض و سما کا کروڑ ہا احسان عظیم کہ جس نے اپنے کمزور عاجز اور ناتواں بندوں کو اپنے مقدس و معطر طیب و طاہر گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے اس رب جلی کی بارگاہ میں کہ مالک کائنات خالق ارض و سما ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ قدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے مقدس و معطر طیب و طاہر کلام کے اندر ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہی ہے وہ لوگ کہ جن کو چن لیا اللہ نے اور ان کے دلوں کو للتقوی پرہیزگاری کے لیے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ اے بدری صحابہ تم جو مرضی کرو اللہ پاک نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اللہ پاک نے جن لوگوں کا انتخاب کیا تقوی کے لیے،
جن کے دلوں کو چنا تقوی کے لیے، وہ لوگ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ اللہ کے محبوب کے صحابہ ہیں۔ اور صحابی کی شان کا یہ عالم ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو ولی غوث کتب ابدال جتنے مرضی مقام پر ہوں، جس گھوڑے پر صحابی رسول سفر کرتے ہیں، اس گھوڑے کی دھم سے اٹھنے والا گرد و غبار جو ہے، اس کی مثل نہ کوئی غوث ہو سکتا ہے، نہ کوئی ابدال ہو سکتا ہے۔ اب صحابہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ، ان صحابہ میں سے عظمت و شان والے وہ 1,500 صحابہ جنہوں نے بیعت رضوان کی، اور ان کے بعد وہ 313 صحابہ جنہوں نے بدر کے میدان میں، غزوہ بدر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر کفر اور باطل کی وہ جنگ لڑی جو حق کا مارکہ لڑنے کے لیے تھا، جو اسلام کے غلبے کے لیے تھا، اور مارکے کائنات کے محبوب کے شانہ بشانہ مل کر 313 لوگوں نے، صحابہ رسول نے، جو آپ کی مائیت میں جنگ بدر لڑی، اس جنگ میں لڑنے والے وہ 313 صحابہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ پھر ان 313 میں سے 4 خلفائے راشدین اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اور اللہ پاک نے ہمیں اپنا محبوب دے کر ہم پر کرم فرمایا، اور اسی محبوب نے ہمیں صحابہ کرام کی شکل میں وہ پیغام پہنچایا، وہ دین کی درسگاہیں ہمارے تک پہنچائیں کہ آج بھی 1400 صدیاں بیتنے کے بعد بھی اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اللہ کے محبوب کے پیارے صحابہ، اب انسان نے عقل و شعور حاصل کیا قرآن سے، انسان نے دانش مندی کے سارے اصول حاصل کیے قرآن سے، انسان نے دنیا میں رہنے کا سلیقہ سیکھا قرآن سے، دنیا سے جاننے کے انداز سیکھے قرآن سے، اور قرآن کس پر اترا؟ قرآن تاجدار انبیاء پر اترا، اور تاجدار انبیاء نے اپنا وہ قرآن اپنے پیارے صحابہ کے سینوں میں محفوظ کیا، کبھی پتھروں پر لکھا اور کبھی کاغذوں پر لکھا، اور صحابہ کی شکل میں وہ قرآن محفوظ ہوتا رہا۔ تو گویا وہ صحابہ جن کو اللہ کے محبوب نے قرآن کی تعلیم دی ہے، وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ ان کو اللہ نے چن لیا، ان کے دلوں کا چن لیا، اور چنا بھی کس کے لیے؟ تقوی کے لیے اور پرہیزگاری کے لیے، تقوی اور پرہیزگاری کے لیے چنا۔ تو ان لوگوں کو چنا جو اللہ کے محبوب کے پیارے محبوب ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، جن میں ابوبکر صدیق بھی ہے، جن میں عمر فاروق بھی ہے، جن میں عثمان ذو النورین بھی ہے، جن میں علی المرتضیٰ بھی ہے، جن میں حضرت ابو لبابہ بھی ہیں، اور جن میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، وہ جلیل القدر صحابہ جن کی مائیت میں اللہ کے محبوب نے جنگ بدر لڑی، اسلام کا اور کفر باطل کا وہ پہلا مارکہ کہ جس مارکے کے اندر خدا کی مدد شامل ہوئی، فرشتے آسمان سے اترے، اور اللہ کے محبوب کے ساتھ کیا ہوا اللہ کا وعدہ وفا ہو گیا۔ 2 ہجری، ہجرت کا دوسرا سال، 2 ہجری میں دوسرے سال شعبان المعظم میں 313 صحابہ کی مائیت میں اللہ کے محبوب جنگ بدر لڑنے کے لیے گئے۔ جنگ بدر کا موضوع اور معاملہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کفار ہر روز ہمیں تنگ کرتے ہیں، طرح طرح کی جو ہے وہ تان و تشنین کرتے ہیں، اور ہر ایک اس موضوع کو طرف لے کر جاتے ہیں کہ جو جنگ کی طرف جاتا ہو، لیکن سرکار دو عالم صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں،
ابھی ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا. آج کے دور کے حساب سے 50,000 پاؤنڈ کا سامان, کتنا؟ 50,000 پاؤنڈ کا سامان آج کے دور کے حساب سے پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ غزوہ بدر کے واقعہ کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ ابو سفیان کے پاس 50,000 پاؤنڈ کی مالیت کا سامان تھا اور وہ شام سے مکہ کی طرف آ رہا تھا اور ابو سفیان کو ڈر تھا کہ مسلمان قافلے پر حملہ کریں گے, قافلے کو لوٹ لیں گے. اس نے زمزم بن عمر کو دوڑایا, اجرت دی, جاؤ جا کر مکے میں اعلان کرو مسلمان مجھے لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں. اور زمزم بن عمر اجرت لے کر بھاگ کر مکہ گیا, جا کر اپنی اونٹنی کے ناک کاٹ دیا, کان کاٹ دیے, واویلا شروع کر دیا, کافروں کو بھڑکایا. ابو جہل خانہ کعبہ کے اندر موجود تھا, اس نے بھی لوگوں کو جنگ کی طرف ابھارنا شروع کر دیا. اس وقت کا وہ فرعون تھا, وہ شریر انسان تھا, وہ اسلام کا مخالف تھا. ابو جہل نے لوگوں کو ابھارا اور پورے مکے کے لوگوں کا اس کے اندر ساز و سامان تھا, پورے مکے کے لوگوں کا اس کے اندر حصہ موجود تھا. لوگ ابو جہل کی آواز پر نکل اٹھے. جب وہ نکلے اور سرکار دو عالم کو بھی خبر ہوئی کہ ابو جہل 1,000 کا لشکر لے کر میدان بدر میں آ رہا ہے, اب سرکار دو عالم نے مشورہ کیا, اپنے صحابہ کو بلایا اور صحابہ میں بٹھا کر آپ نے مشورہ کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں, عمر فاروق بھی موجود ہیں, عثمان غنی بھی موجود ہیں, علی المرتضیٰ بھی موجود ہیں, جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی موجود ہیں, حضرت ابو لبابہ بھی موجود ہیں, انصار کے صحابہ بھی موجود ہیں, انصاری صحابی حضرت سعد بھی موجود ہیں. سرکار نے پوچھا اے میرے پیارے صحابہ, غفار ہم کا ہمارے ساتھ جنگ لڑنا چاہتے ہیں, ہم پر جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں, آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے, عرض کی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, ہمارے ماں باپ پر قربان ہو جائیں. آپ نے ہمیں وہ دین متین عطا کیا ہے جس پر چل کر ہم اس دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں گے, اس دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں گے. کہا حضور یہ جانیں, یہ مال, یہ ہر چیز آپ پر قربان ہے, آپ پر واری ہے. سرکار نے حضرت سعد جو انصار صحابی ہیں آپ کی طرف منہ کیا, پوچھا اے سعد آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت سعد کھڑے ہوئے, عرض کی صلحابا ما شئتا خذ من اموالنا ما شئتا. عرض کی یا رسول اللہ ہمارے مال چھن جائیں کوئی بات نہیں, آپ جو عطا کریں گے ہمیں قبول ہے, جو ہمیں آرڈر جاری کریں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ جانیں ہماری جانیں نہیں ہے, جانیں آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. جب حضرت سعد انصاری نے حضور کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو دیکھ کر مسکرائے کہ وہ کیسا حسین انسان ہوگا, وہ کتنی عظمتوں والا انسان ہوگا جس کی طرف دیکھ کر آمنہ کا لال مسکرا رہا ہے. آمنہ کا لال جس کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے وہ کتنی شانوں والا انسان ہوگا. حضرت سعد کی طرف دیکھ کر سرکار مسکرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے سعد اللہ تجھ پر راضی ہو جائے, میں اس دنیا میں بھی تجھ پر راضی ہو گیا ہوں, اس دنیا میں بھی تجھ پر راضی ہو گیا. گویا صحابہ نے یوم الفرقان اس دن کو 17 رمضان کو یہ واقعہ پیش آیا. یوم الفرقان قرآن کہتا ہے اس واقعہ کو, اور یوم الفرقان قرآن میں بیان ہے اس واقعہ کا. اور صحابہ پر تنگ دستی کا یہ عالم ہے اور فقر کا یہ عالم ہے کہ خشک کھجوریں چوستے جاتے ہیں اور روزہ رکھتے جاتے ہیں. آج ہمارے پاس کائنات کی ہر چیز موجود ہے. ذرا اس دور کو امیجن کیجئے, اپنے خیالات میں لے کر آئیں اور غور کریں کہ نبی کے صحابہ نے کیسی اسلام کو تقویت بخشی ہے. بھوکے پیاسے رہ کر آج ہمارے پاس ہر طرح کی نعمت موجود ہے, لیکن ماں اور باپ اپنے بیٹے کو روزہ اس لیے نہیں رکھنے دیتے کہ بیٹا کمزور ہو جائے گا, اس کا ذہن کمزور پڑ جائے گا. اس وقت کو دیکھیے کہ خشک کھجوریں چوس کر نبی کے صحابہ روزہ رکھ رہے ہیں اور جنگ کرنے جا رہے ہیں.
وہی خوشی کھجوریں چوس کر روزہ افطار کر لیتے ہیں. اور ادھر کیا ہے؟ ادھر 313 ہے، ادھر 1000 ہے. ان کے پاس 600 زرے ہیں، 100 تیر انداز ہیں، دستے مبارک. ان کے پاس گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، بھالے ہیں. ہر چیز جو جنگ کے لیے ضروری ہے ان کے پاس موجود ہے. ادھر 313 صحابہ ہیں، جن میں 83 جو ہیں وہ مہاجر ہیں، اور انہی کے اندر 61 جو ہیں وہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے ہیں، اور کم و بیش 170 صحابی وہ قبیلہ خزرج انصار سے تعلق رکھتے ہیں. 313 کا یہ اللہ کا گروہ، اللہ کے محبوب کا گروہ جو ان سے 3 گنا کم ہے، وہ میدان بدر میں جا رہا ہے، خشک کھجوریں چوس کر جا رہا ہے. اللہ کے محبوب نے ایک اونٹ پر 3 لوگوں کو متعین کیا. باری باری سب چڑھیں گے، سب مہار پکڑیں گے. قربان جائیں اس نبی کی عظمت و شان پر، رفعت و جلال پر، کہ وہ نبی کتنی عظمتوں والا ہے، جس نے خود کو سردار تو بنایا لیکن سب کے ساتھ برابری کا اصول رکھا. اپنے ساتھ حضرت لبابہ کو رکھا، حضرت علی المرتضی کو رکھا. حضرت علی المرتضی حضرت لبابہ نے عرضی پیش کی، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ اونٹنی پر سوار رہیں، ہم مہار پکڑے رکھیں گے. سرکار نے ارشاد فرمایا، اے علی نہ میں تم سے کمزور ہوں، نہ میں لاغر ہوں، میں تو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے آیا ہوں. جب علی تیری باری ہوگی تو بھی سوار ہوگا، اونٹنی کی مہار آمنہ کا لال پکڑے گا. غلام اور بادشاہ کا فرق مٹا دیا. وہ نبی کتنا لجپال نبی ہے کہ صحابی گھوڑے پر سوار ہے، نبی اونٹنی کی مہار پکڑ رہا ہے. اور اسی کی طرف تو خواجہ فرید کا قلم گیا، اور خواجہ فرید بول اٹھے، کہا میرا عشق بھی تو، میری جان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میرا جان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ مصحف قرآن بھی تو، میری حج زکاتہ 100 صلاتہ، میرے فرض فریضے اذان بھی تو، میرا بھرم بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میری شرف بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، میری خاطر اور نالے عرشاں دا مہمان بھی تو، نالے نبیاں دا سلطان بھی تو، میں مقدی قلب کا چھوڑا، میرا دین بھی تو، ایمان میں مقدی قلب مکا چھوڑا، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو. اور صحابہ نے یوم الفرقان والے دن اپنے نبی کے ساتھ وفائیں کر کے یہ بتا دیا، اپنے نبی کے ساتھ پیار کرا یہ بتا دیا. لوگوں اگر دنیا میں کامیابی کا کوئی زینہ ہے وہ زینہ محبت رسول. کامیابی کا اگر کوئی زینہ دنیا کے اندر موجود ہے، وہ دنیا کے اندر کوئی زینہ اگر موجود ہے وہ سرکار دو عالم کے ساتھ وفا ہے، وہ سرکار دو عالم کے ساتھ محبت ہے. اور اسی محبت نے میدان بدر میں وہ کمال کیے کہ مالک کائنات کی آسمان سے مدد آتی رہی، فرشتے ان کے ساتھ جنگ لڑتے رہے. مٹھی بھر صحابہ میدان بدر میں جب پہنچے، اونچے مقام پر 1000 کفار کا لشکر، جن کے پاس جنگ کا سارا سامان موجود ہے، جن کے پاس پینے کے لیے شراب ہے، گویے ساتھ ہیں، ہر طرح کے اسلام کے مخالف چیزیں ان کے پاس ہیں. وہ اونچی گاٹی پر کھڑے ہو گئے جہاں سے تیر آسانی سے لگ سکتے تھے. سرکار نیچی گاٹی میں آ گئے. 313 اور ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اتنی دیر میں میدان بدر پر ابر کرم چھا گئے، رحمتوں کی بارش چھا گئی، ہر طرف اللہ نے کرم برسا دیا، ابر کرم برسنے لگ گیا، بارش برسنے لگ گئی، اور نور کے اوپر نور کی رحمتیں برسنے لگ گئی. جب بارش ہوئی
ہر طرف اودم مچ گئی، جہاں کفار موجود تھے کیچڑ ہو گیا، وہ پھسلنا شروع ہو گئے، جہاں سرکار موجود تھے وہاں ریت تھی، ریت بیٹھنے لگ گئی، صحابہ کے پیر جمنے لگ گئے، وہاں پر 2 کنویں تھے، حضرت سعد نے اپنی پیش کی، یا رسول اللہ ان کنووں کو بند کر دیتے ہیں، پانی نہیں ہے۔ اتنی دیر میں وہ کنویں رب کی بارگاہ میں سراپا التجا ہوئے، اے رب ذوالجلال، اے احکم الحاکمین، ہمیں معلوم ہوتا تو طوفان نوح والا پانی اپنے اندر سما لیتے، آج تیرے صحابی ہمارے پاس آئے ہیں، تیرے نمازی ہمارے پاس آئے ہیں، اے اللہ تو کرم فرمائے، تیرے شہید یہاں آرام کریں گے۔ کنووں نے جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، کنووں کے اندر چھم چھم پانی آ گیا، صحابہ کو پانی پینے کا موقع بھی مل گیا، پانی کی رفتار بھی تیز ہو گئی۔ اتنی دیر میں سرکار دو عالم کے لیے جو ہے وہ ایک کاشانہ تیار کیا گیا، چھپر بنایا گیا، سرکار اس میں آرام فرما رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق سرکار کے پیرے پر کھڑے ہیں، رات کا عالم ہے، سرکار کا سر سجدے میں ہے، رات بیت رہی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں ساری رات بیت گئی، محبوب یا حیو یا قیوم کی صدائیں لگاتا رہا، اللہ کے محبوب یا حیو یا قیوم کی صدائیں لگاتے رہے، سیدنا ابوبکر صدیق پیرے پر کھڑے رہے، سرکار اس امت کے لیے روتے رہے۔ جب جنگ شروع ہو گئی سرکار پھر سجدے میں گر گئے، عرضی پیش کی، اے اللہ آج اگر یہ تیرے مٹھی پر مسلمان دنیا میں نہ رہے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہو، آج تو مدد فرما، آج ہماری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل کر۔ اتنی دیر میں سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں صبح کی سحری کا عالم ہے، سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، حکم جاری کرتے ہیں، ابوبکر صدیق بشارت ہو، مبارک ہو، اللہ نے کرم فرما دیا ہے، آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں، جبریل امین آ رہے ہیں، آسمان سے فرشتے ہماری مدد کو آ رہے ہیں، اور اللہ کے محبوب کی دعا قبول ہو گئی۔ 3 صحابہ کو بھیجا جنگ لڑنے کے لیے، انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصاری ہیں، انہوں نے کہا ہم تمہارے مقابلے کے نہیں ہیں، کسی اور کو بھیجو۔ جب انصاری واپس گئے عرضی پیش کی، یا رسول اللہ کفار کہتے ہیں تم انصار ہو، ہمارے مقابلے کے نہیں ہو، جلال آ گیا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا قم یا عبیدہ، قم یا حمزہ، قم یا علی، اے علی کھڑے ہو جاؤ، عبیدہ کھڑے ہو جاؤ، اے عبیدہ کھڑے ہو جاؤ، علی تم کھڑے ہو جاؤ، حمزہ کھڑے ہو جاؤ، جا کر ان سے مقابلہ کرو۔ جب انہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی مقابلے کے لیے للکارا، انہوں نے پوچھا کون ہو؟ کہا میں علی ہوں، شیر خدا ہوں، خانوادہ رسول سے ہوں۔ عبیدہ نے کہا میں نبی کا صحابی عبیدہ ہوں، اور حضرت حمزہ نے کہا میں حضور کا چچا حمزہ ہوں، اور آواز لگائی آ جاؤ مقابلے کے لیے۔ ابو جہل نے کہا ہاں یہ مقابلے کے لوگ ہیں، اب مقابلہ کرتے ہیں۔ گمسان کی جنگ شروع ہو گئی، مقابلہ شروع ہو گیا، حضرت عبیدہ کو زخم آئے، پنڈلی زخمی ہو گئی، پنڈلی کا گوشت نیچے اترنے لگ گیا، سرکار دوڑتے ہوئے آئے، حضرت عبیدہ کو سنبھال لیا، حضرت عبیدہ سرکار کے قدموں میں موجود ہیں۔ سردار مرن دا مزہ آ جاوے یار، میت یار دے بوئے تے پئی ہوئے، سرکار کے قدموں میں حضرت عبیدہ موجود ہے۔ حضرت عبیدہ کی پیش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ میری شہادت قبول ہے کہ نہیں قبول ہے؟ یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا کہ نہیں؟ حضرت عبیدہ سرکار سے باتیں کر رہے ہیں، سرکار نے حکم جاری کیا عبیدہ پریشان نہ ہو، میں دیکھ رہا ہوں اللہ جنت میں تیرے لیے محل تیار کر رہا ہے۔ حضرت عبیدہ نے سرکار کے سامنے اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی، اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت سعد چلے گئے، حضرت حارثہ چلے گئے۔ حضرت حارثہ جب شہید ہوئے، حضرت حارثہ کی والدہ آ گئی، کہا یا رسول اللہ بتلائیے میرا حارثہ جنت کے محلوں میں اگر گیا ہے تو میں خوش ہو جاؤں گی، اگر وہ جنت میں نہیں گیا تو میں واویلا کروں گی، میں بہن ڈالوں گی۔ اور سرکار نے حکم دیا اے حارثہ کی ماں
میں دیکھ رہا ہوں جنت میں بڑے درجے ہیں، تیرا بندہ تیرا بیٹا جنت کے سب درجوں سے اعلیٰ درجے کے اندر یوم فردوس سے بہشت بری کے اندر موجود ہے۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت حارثہ کی ماں جھوم اٹھی، کہا حارثہ قربان ہو گیا تو نبی کی عظمت پر، تو وارا گیا نبی کے دین پر، تجھ پر نبی بھی راضی ہو گیا، نبی کا خدا بھی راضی۔ جنگ جاری رہی، 14 صحابہ نے میدان بدر میں جام شہادت نوش کیا۔ اتنی دیر میں افرا کے بیٹے حضرت معاذ اور موز آ گئے، پوچھنے لگے چچا عباس، چچا حمزہ، بتائیے نا ابو جہل کون ہے؟ وہ ننھے منھے بچے 12 اور 14 سال کے بچے پوچھ رہے ہیں ابو جہل کون ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ ابو جہل کو نہیں جانتے، وہ غدار کھڑا ہے، وہ ذلیل آدمی کھڑا ہے۔ کہا ہم اس کو چہرے سے نہیں پہچانتے، اشارہ کر کے بتا دیجئے۔ کہتے ہیں جب بتایا کہ وہ ابو جہل ہے، وہ تیر کی طرح شیر کے جوان بچے باندھتے ہوئے گئے اور جا کر ابو جہل پر حملہ کر دیا، ابو جہل کو واصل جہنم کر دیا، اس کی ٹانگیں کاٹ دی، اس کے ہاتھ کاٹ دیے، اور دوران لڑائی حضرت معاذ کا بازو کٹ گیا۔ بازو کٹنے کے ساتھ وہ پورا زمین پر نہ گرا، چمڑا لٹکا رہا۔ جب چمڑا بازو لڑائی کے لیے جو ہے وہ ناکامی پیش کر رہا تھا، لڑائی کے لیے مشکل پیش کر رہا تھا، اس 12 سال کے معاذ نے اپنا ہاتھ اپنے پیر کے نیچے رکھا، بازو کو کھیر دیا۔ ارے تم نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ دیکھو وہ 12 سال کا بچہ ابو جہل کو مارنے کے لیے گیا، بازو اپنا بازو اس کا تڑپ گیا، جب کٹ گیا اور مشکل پیدا کر رہا ہے، اس نے اپنے پیر کے نیچے دبا کر اپنا بازو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ آج ہم 5 نمازیں پڑھ کے روزہ رکھ کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، ہم نے اللہ کے دین پر ہم راضی ہو گئے ہیں، ہم اللہ کے دین پر ثابت قدم ہو گئے ہیں۔ جاؤ صحابہ کی تاریخ پڑھو، نبی کے پیاروں کی تاریخ پڑھو، انہوں نے اسلام کی خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں۔ 1000 کا لشکر 70 کو واصل جہنم کر دیا، اور جنگ سے 1 دن پہلے اللہ کے محبوب نے اپنے صحابی کے ساتھ کھڑے ہو کر نشان لگایا۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے، ابھی جنگ ہوئی نہیں ہے، کفار مرے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے نشان لگائے، کہا یہاں پر فلاں مرے گا، یہاں پر فلاں مرے گا، یہاں پر فلاں مرے گا۔ اور اللہ کے محبوب کے صحابہ دوسرے دن دیکھتے رہے، جس جگہ پر اللہ کے محبوب نے نشان لگائے تھے وہیں پر وہ کافر واصل جنت۔ اور حضرت علامہ دورانی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امام مکہ مہاجی رحمت اللہ تعالی، مکی مہاجر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کہتے ہیں کہ 14 صحابہ جو جنگ بدر میں شہید ہوئے نا، جو بندہ ان کے نام کا وظیفہ کرے گا اللہ اسے ولی بنا دے گا۔ جو بندہ ان کے نام کا وظیفہ کرے گا اللہ اسے ولی بنا دے گا، اور جو ان کے نام کی مالا جپے گا رب ان کی دعائیں قبول کر لے گا۔ کتنی عظمتوں والے وہ لوگ ہیں کہ جن کے نام کی مالا جپنے سے رب دعائیں قبول کرتا ہے، رب ولایت عطا کرتا ہے۔ اور جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو کافروں نے اور زور سے حملہ کیا۔ جب اور زور سے حملہ کیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب اپنے خیمے سے اٹھ کر ہم سب سے پہلے آ گئے ہیں۔ جب نے مل کر حملہ کیا تو اللہ کے محبوب بھی خیمے سے اٹھ کر آ گئے۔ تو حفیظ جلندری نے اس کے بارے میں ایک لمبی غزل لکھی ہے اور شان بدر بیان کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بارش سے پہلے اللہ کی مدد آ گئی، لیکن صدائے نعرہ تکبیر سے تھرا اٹھی وادی، صدائے نعرہ تکبیر سے تھرا اٹھی وادی کہ امت کے ضعیفوں کی مدد کو آ گیا ہے۔ اللہ کے محبوب خود آ گئے میدان جنگ میں، اور جب لوگوں نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا، سرکار فرما رہے ہیں عظیم
سرکار کے صحابہ نے پوچھا عظیم کون ہے؟ ان میں تو ہمارا کوئی صحابی نہیں ہے جس کا نام عظیم ہو۔ سرکار نے فرمایا حضرت جبریل کا گھوڑا بھی ساتھ موجود ہے، حضرت جبریل بھی موجود ہیں، اللہ کے فرشتے بھی موجود ہیں۔ میں جبریل کو کہہ رہا ہوں اپنے گھوڑے کو آگے لے جا کے نصرت لے کر آ، مدد لے کر آ، جنگ ہم جیت جائیں۔ جب ہمسان کی جنگ ہوئی 70 مارے گئے، 14 شہید ہو گئے۔ مسلمانوں نے جب مل کر حملہ کیا کفار سامان چھوڑ کر بھاگ گئے، ہر ایک چیز چھوڑ کر بھاگ گئے، آگے لگ کر دوڑ پڑے، اور اللہ نے 313 کو کامیاب کر دیا، 1000 کو ناکام کر دیا۔ گویا جن کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہوتی ہے، جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہوتے ہیں، جو پیکر و اخلاص کے نمبردار ہوتے ہیں، جو نبی کے نام پر کٹ رکھتے ہیں، جو نبی کے نام پر مٹ جاتے ہیں، جب وہ کم بھی ہوں تو مالک کی مدد آ جائے گا، مالک اپنا کرم فرماتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھوڑا دے کر حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ کو کہا کہ جاؤ، جا کر مدینے میں لوگوں کو بتلاؤ کہ مسلمان جنگ جیت گئے ہیں۔ اب وہاں پر بھی منافق موجود تھے، انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، تم تعداد میں تھوڑے تھے، تمہارے پاس سامان موجود نہیں تھا، تمہارے پاس جنگ کا سامان نہیں تھا، اونٹ نہیں تھے، گھوڑے نہیں تھے، کیسے تم جیت کر آ گئے؟ انہوں نے کہا جیت کر آئے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ وہ تھا جو کائنات کا والی ہے، سید الانبیاء ہے، تاجدار انبیاء، اللہ کا نبی ہمارے ساتھ تھا، اس لیے ہم جیت کر آئے۔ اور اللہ کے نبی کی دعاؤں سے 313 نے وہ کمال کیا کہ آج بھی دنیا کے اندر جو بندہ 313 کی تعداد میں درود پڑے گا رب کثرت میں شمار کرتا، 313 کی تعداد میں جو وظیفہ کرے گا مالک کثرت میں شمار کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان عظیم صحابہ کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج 16 رمضان ہے، 20 رمضان کو لوگ اعتکاف بیٹھیں گے۔ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے قرار پکڑنا، کسی جگہ پر ٹھہر جانا، دل کا حدود اللہ لا تعتدوها، کہ اعتکاف اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کا نام ہے۔ انسان مسجد میں ڈیرا لگا لے تو اپنا پہلے نمبر پر، سب سے پہلے نمبر پر وہ گپ شپ نہ کرے، تو اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ میں زندگی میں کہاں غلط تھا، مالک نے مجھ پر کرم فرمایا، اپنے گھر میں بٹھایا، اپنی غلطیوں کا محاسبہ کرے، اپنے ضمیر کے ساتھ، اپنے جسم کے اندر اور اپنی زندگی کے اندر غور و فکر کرے کہ میں نے کہاں کہاں غلطی کی، اور آج مالک نے مجھے بخشنے کے لیے اس مسجد میں بٹھایا ہے، مسجد میں قرار پکڑا ہے۔ تو گویا اعتکاف کا معنی ہے معتکف ہو جانا، ٹھہر جانا، کس کے لیے؟ رب کی رضا کے لیے، رب کی رضا کے لیے ٹھہرنا۔ یہ کوئی عام کام نہیں ہے، یہ وہ کام ہے جو 40 روزہ اعتکاف انجیل میں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، اور غار حرا میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مراقبہ کیا کرتے تھے، وہ بھی اعتکاف کی ایک شکل ہے۔ اور جو بندہ اعتکاف بیٹھے وہ اللہ کی حد کے اندر رہے، اللہ کی حدوں کو توڑنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ کی حد یہ ہے کہ مسجد کا احترام کرے، غیر ضروری بات نہیں وہ کر سکتا، شرعی مسائل میں گفتگو کر سکتا ہے، دنیاوی گپ شپ نہیں کر سکتا، اور دوستوں کے ساتھ میل ملاپ نہیں کر سکتا، ٹیلی فون پہ بات چیت نہیں کر سکتا، اور اس انداز کے ساتھ بیٹھے کہ رب اس سے راضی ہو جائے اور وہ اپنے رب سے راضی ہو جائے۔ اور یہ کوئی عام کام نہیں ہے۔ اعتکاف کے اندر بیٹھ کر انسان شب قدر کی تلاش کرے، کثرت کے ساتھ قرآن پڑھے، کثرت کے ساتھ درود پڑھے، اور اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو مسجد میں موجود قاری صاحب سے قرآن سمجھے، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرے، کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ اور یہ اعتکاف بھی اللہ کے مقدس طریقوں میں سے ایک مقدس طریقہ ہے، اور اس کی فضیلت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ تاجدار انبیاء اپنی زندگی کے ہر سال اعتکاف کیا،
اس سے بڑھ کر اس کی بڑی فضیلت کیا ہے کہ اللہ کے نبی ہر سال اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، اور جو صحیح طریقے کے ساتھ اعتکاف بیٹھے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کے محبوب نے اعتکاف کیا، اور مسجد میں تم بیٹھو، مسجد کے تقدس کا خیال کرو، مسجد کے جو ہے لوگوں کے ساتھ، مسجد میں موجود اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ سے گریز کرو، اور مسجد میں اس طرح بیٹھو جس طرح مسجد میں بیٹھنے کا حق ہے، اور اس کے بارے میں جتنے بھی ضروری مسائل ہیں انشاءاللہ العزیز 18 یا 19 رمضان کو بعد العصر انشاءاللہ بتائیں گے۔ اس رب جلی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات خالق ارض و سما ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور رب ذوالجلال احکم الحاکمین شہدائے بدر کا صدقہ ہم سب کی دلی خواہشیں پوری فرمائے، اور شہدائے بدر کا صدقہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں اللہ اور اس کے محبوب اور اس کے محبوب کے صحابہ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔